نبوت، بادشاہت اور بنو زہرہ۔ انہی دنوں کہیں سیدنا عبدالمطلب یمن گئے۔ وہاں ان کے کئی دوست تاجر تھے۔ ایک بار یہ اپنے کسی دوست کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ادھر ایک بوڑھا یمنی عالم آ گیا۔ اسے زمانے بھر کا علم تھا، وقت کے گیان کا گیانی۔ بہت سی الہامی کتابیں اس نے پڑھ رکھی تھیں، تورات انجیل بھی۔ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی نگاہ کمزور ہو گئی تھی۔ سیدنا عبدالمطلب کی آواز پہ وہ چونکا، سیدنا کو مخاطب کر کے بولا، میں آپ کے جسم کا کوئی حصہ ٹٹول سکتا ہوں؟ سیدنا مسکرائے، بولے، ہر حصہ تو ٹٹولنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ بوڑھے یمنی عالم نے کہا، میں آپ کے نتنے ٹٹولنا چاہتا ہوں۔ سیدنا نے اجازت دے دی۔ وہ بوڑھا یمنی عالم ٹٹولنے والی جگہ ٹٹولتا رہا۔ اس کی نابینا آنکھوں میں ایک انہونی روشنی کی قندیل جلی۔ اس کا بوڑھا جسم کسی انہونی دریافت سے سر سے پیر تک پھڑپھڑایا۔ اپنے دونوں کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے سیدنا عبدالمطلب کے کندھے کو پکڑا اور بولا، سردار، تمہیں مبارک ہو۔ میں دو چیزیں دیکھ رہا ہوں، نبوت اور بادشاہت، لیکن ان میں ایک چیز قبیلہ بنو زہرہ میں ہے۔ سیدنا عبدالمطلب ان دنوں سیدنا عبداللہ کی شادی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ان کے ذہن میں بنو زہرہ کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ بنو زہرہ قصا کے بڑے بھائی زہرہ سے تھے۔ بنی زہرہ سے ان کے قدیمی اور قریبی مراسم تھے۔ پھر وہ مکہ کے معزز اور صاحب حیثیت لوگوں کا قبیلہ تھا۔ سردار عبدالمطلب نے سیدہ آمنہ کا رشتہ سیدنا عبداللہ سے طے کر لیا۔ سیدہ آمنہ کے والد محترم وہب کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے ساری بات سیدہ آمنہ کے چچا وہیب سے کی۔ وہیب کی اپنی بھی ایک بیٹی حالہ تھی، سیدنا آمنہ کی ہم عمر۔ سیدنا عبدالمطلب نے وہیب سے اس کی بیٹی حالہ کا رشتہ اپنے لیے مانگ لیا۔ انہوں نے بات مان لی۔ شاید سیدنا عبدالمطلب کے ذہن میں یمنی بوڑھے عالم کی بات راسخ تھی، جس نے کہا تھا، میں آپ میں بادشاہت اور نبوت دیکھ رہا ہوں، مگر ان میں ایک نعمت بنی زہرہ کے پاس ہے۔ ممکن ہے انہوں نے سوچا ہو بنو زہرہ کے حصے کے حصول کے امکانات بڑھائے جائیں۔ شان و شوکت سے بارات نکلی۔ باپ بیٹا دونوں سجے ہوئے۔ سیدنا عبدالمطلب کی عمر ان دنوں 80 سال کے لگ بھگ تھی۔ اونچے، لمبے، گورے چٹے اور باوقار بوڑھے، صحت مند۔ کہتے ہیں مکے میں سب سے پہلے انہوں نے بالوں پہ خضاب لگایا۔ بالوں کو کالا رنگ کر کے وہ پروقار چال میں اپنی عمر سے کہیں کم لگتے تھے۔ بارات میں ان کے ساتھی سنگی اور رشتہ دار تھے۔ پیدل جا رہے تھے۔ چھوٹی سی بستی میں گھروں کا فاصلہ زیادہ نہ تھا۔ اچانک راہ میں سیدنا عبدالمطلب کے دوست ورقہ بن نوفل اور اس کی جوان خوبرو بہن ام قطیلہ کا گھر آ گیا۔ ورقہ بن نوفل عالم آدمی تھے۔ قدیم مخطوطے پڑھ پڑھ کے انہوں نے اپنی بینائی کم کر لی تھی۔ وہ بھی سیدنا عبدالمطلب کی طرح ایک خدا کو ماننے والے تھے۔ اپنے وقت کی رائج رسالت کے لحاظ سے انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ شاید انہی کے توسط سے خانہ کعبہ کے اندر، جہاں 360 بتوں کو قریش نے رکھا ہوا تھا، وہیں کعبے کے سامنے کی دیوار پہ حضرت مریم علیہ السلام اور ابن مریم علیہ السلام کی تصاویر بھی بنی ہوئی تھی۔ وہ انجیل اور تورات کے عالم تھے۔ انہیں علم تھا کہ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر میں نہ گیا تو وہ کیسے آئے گا، وہ جو تمہیں سیدھا راستہ دکھائے گا، اور وہ جو صرف وہی بات کرے گا جو اسے خدا کی طرف سے کہی گئی۔ ورقہ بن نوفل آنے والے نبی کی اور بھی بہت سی بشارتیں بتاتے رہتے تھے۔ ان کی بہن ام قطیلہ بھی یہ سب سنتی رہی ہوں گی۔ بعد میں ان کی بھتیجی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خویلد نے بھی ان سے یہ ساری باتیں سنی ہوں گی۔ بہرحال بارات کی راہ میں جب ام قطیلہ کا گھر آیا تو وہ گھر کی دہلیز پہ تن کے کھڑی تھی۔ اس نے کھڑے کھڑے عبداللہ کو آواز دی، عبداللہ۔ سیدنا عبداللہ اپنے والد عبدالمطلب کا ہاتھ پکڑے سجے سنورے شادی کروانے جا رہے تھے۔
حسن میں پہلے ہی یکتا یوسف ثانی، اوپر سے سج دھج کے دلہا بنے ہوئے۔ دیکھنے والی دوشیزاؤں میں زلیخا کی روح کیسے نہ حلول کرتی۔ قطیلہ کے دل کی بات لبوں تک آ گئی۔ سر عام بیش گلی کے بلا لیا۔ سیدنا عبدالمطلب نے بیٹے کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کہا، جاؤ سنو تمہاری کزن کیا کہتی ہے۔ سیدنا عبداللہ قطیلہ کے پاس آئے۔ قطیلہ نے آنکھوں میں تارے نچائے اور مسکرا کے پوچھنے لگی، اتنے سج بن کے کدھر جا رہے ہو؟ بولے، اپنے باپ کے ساتھ شادی کروانا۔ قطیلہ بولی، یہ شادی مجھ سے کر لو ابھی، میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا، میرے والد فیصلہ کرتے۔ سنو، تمہارے صدقے پہ جیسے 100 اونٹوں کی قربانی ہوئی تھی، ویسے 100 اونٹ میں دوں گی۔ آگے نہ جاؤ، ٹھہر جاؤ، اسی لمحے مجھ سے شادی کر لو۔ سیدنا عبداللہ بہت شرمائے، گورے چٹے تھے، منہ لال ہو گیا۔ سرنفی میں ہلاتے ہلاتے بھاگ کے پھر اپنے والد کے پاس آ گئے۔ بارات نے جہاں پہنچنا تھا پہنچ گئی۔ وہب کی بیٹی سیدہ آمنہ سے سیدنا عبداللہ کی شادی ہوئی اور وہیں وہب کے بھائی وہیب کی بیٹی حالہ سے سیدنا عبدالمطلب کی۔ دونوں دلہے باپ بیٹا مکہ کی رسم کے مطابق اگلے 3 دن تک اپنے سسرال کے مہمان رہے۔ کہتے ہیں اگلے دن کسی کام سے سیدنا عبداللہ گھر سے نکلے۔ اتفاق سے سر راہ پھر قطیلہ سے ملاقات ہوگی۔ آج اس کی نگاہ سیدنا عبداللہ کو چھوئے بغیر ہی گزر گئی۔ سیدنا عبداللہ نے قطیلہ سے شرارت سے کہا، سنو، آج تم وہ بات نہیں کر رہی جو کل کہہ رہی تھی۔ قطیلہ نے سیدنا کے چہرے کی طرف اداسی سے دیکھا اور کہا، خدا کی قسم اس دن تمہارے ماتھے پہ عجیب الوہی نور تھا۔ میں نے اس نور کائنات کی آمد کے قصے سن رکھے، میرے جی میں آیا شاید یہ میرے نصیب میں ہو، مگر کہاں؟ نصیب لکھنے والا نصیبوں میں چوک نہیں ہونے دیتا۔ نصیب کے بادل اور مقدر کی بارش اپنی جگہ سے نہیں ٹلتی۔ نور کائنات سیدہ آمنہ کے جسم میں پلنے لگا۔ ان کی چچیری بہن حالہ کے رحم میں سیدنا حمزہ آ گئے۔ ان دونوں کی پیدائش میں آگے پیچھے 6 دنوں کا فرق تھا۔ سیدنا حمزہ نے بعد کے دنوں میں ایک بڑی شاندار بات کہی۔ کسی نے پوچھا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بڑا کون ہے؟ سیدنا حمزہ بولے، بڑے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، میں 6 دن پہلے پیدا ہوا تھا۔ دونوں میں کئی گہرے رشتے تھے، ایک بھتیجے اور چچا کا، دوسرا خالہ زاد بھائیوں کا۔ بعد میں جب دونوں کو ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے کچھ دن دودھ پلایا تو رضائی بھائی بھی بن گئے۔ پھر دونوں کے لیے رضائی ماؤں کا انتخاب ہوا تو قبیلہ بنو سعد دونوں کے لیے چنا گیا۔ وہیں ایک عورت نے ایک بار دونوں کو دودھ پلایا، یوں دوہرے رضائی بھائیوں کا اضافی رشتہ بھی بن گیا۔ بس بڑے ہو کے ان میں ایک رشتہ اور بننا تھا، شمع اور پروانے کا۔ پروانے کے حق میں لکھا جا چکا تھا کہ وہ اپنی بہادری، شجاعت اور ولولہ انگیزی کے حیرت زدہ باب لکھ کے اجالے کی تقدیس اور محبت کی انتہا کے لیے آنے والے وقت میں احد پہاڑ کی گود میں اپنا تن، من، دھن، ہر شے شمع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان کر دے گا۔ نور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا نور ہوتے ہوئے ان سے شیر خدا اور شیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبرک خطاب حاصل کر کے ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گا۔ جہاں خدا خوشیاں لکھتا ہے وہاں دکھ بھی۔ نور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بڑے دکھ کا آغاز لکھا گیا تھا۔ لکھا یہ گیا تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 2 مہینے پہلے ان کے 25 سالہ جوان، حسین و جمیل، وجیح باپ سیدنا عبداللہ ایک سفر میں بیمار ہو کے مکہ سے دور یثرب میں وفات پا جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا،
سیدہ آمنہ نور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی بیوہ ہو گئی۔ دونوں جہانوں کا والی اور وارث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہو گیا۔